چلیے آج ہم بات کرتے ہیں کچھ ڈیفینیشنز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. تو ورڈ کمپیوٹر آیا ہے گریک ورڈ کمپیوٹ سے. ایک ریویژن ہوگا کوئک. گریک ورڈ کمپیوٹ سے جس کا مطلب کیا ہے کیلکولیٹ کرنا. آج کل ہم لوگ کیا ڈیفینیشن بول رہے ہیں کمپیوٹر کی, وہ ہم یہ اس طرح سے بول رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم لوگوں نے دیکھا بھی کمپیوٹر از الیکٹرانک ڈیوائس which is used to process and retrieve data as per given instruction to give result and accurate. یہ ہم لوگ ہے, آپ لوگوں کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ raw facts and figures is called raw facts and figures is called data. اس کو کہتے ہیں جب اسی ڈیٹا کو کیا کیا جاتا ہے, کسی ترتیب میں رکھا جاتا ہے, کسی سیکوینس میں رکھا جاتا ہے, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن. اور is called information. تو انسٹرکشنز ہوتی ہے ڈیٹیلڈ انفارمیشن about how something should be done or operated. Instructions ہم لوگ کہتے ہیں set of instructions given to a computer to perform a particular task is called software. ہم لوگ ہاں, تو کچھ چیزیں میں جلدی جلدی بتاؤں گا. تو ہسٹری کی بات کرتے ہیں تھوڑی, کیونکہ آپ لوگ ایز کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ہسٹری کل ہم لوگوں نے دیکھی. اصلی ہسٹری کیا ہے؟ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر, سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر, تھرڈ جنریشن لوگوں نے بات کی. تو یہاں پہ ہم لوگ بات کریں گے کس چیز کی؟ یہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو کہ جس صورت میں ہم لوگ آج کمپیوٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی نہیں تھا, بلکہ یہ مختلف مراحل سے گزر کے آ گیا ہے, مختلف مراحل سے گزر کے آ گیا ہے. تو یہاں پہ 5000 سال پہلے اب ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس چائنا کے لوگوں نے ڈیولپ کیا. تو یہ اس وقت کیلکولیشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو انسان نے گننا شروع کر دیا, یا انسان نے گننے کے لیے کچھ ڈیوائسز بنانے شروع کر دیے. تو یہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گیا؟ آج کل کی اس دنیا تک پہنچ گیا کہ ہم آج کل, جیسے کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی کہ ہم لوگ ویریبل کمپیوٹرز بھی آج کہہ سکتے ہیں, کہ وہ کمپیوٹرز جن کو ہم پہن بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویئر کر. تو ایسے ہی بعد میں کیا ہوا کہ 1642 میں پاسکل نے, بیلس پاسکل نے ایک پہلا کیلکولیٹر دریافت کیا. تو جو آپ لوگ اسکرین پہ اس کی ایک پکچر دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی ایک کیا تھا؟ کیلکولیٹر. اس کو لوگ استعمال کرتے تھے کیلکولیشنز کے لیے. ٹھیک ہے, دنیا کو اس چیز کی ضرورت ہوتی. جیسے ہم لوگ ہسٹری کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کیا پہلے تو انگلیوں سے گنتے تھے, بعد میں یعنی کن کرے کنہ پھل استعمال کران یا ہر استعمال کران چھنا, یا تم پتہ نہ یہ ابیک آو یس چائنیز اوتانت ہو اس 5000 ؤری برونٛہہ. 1762 مز کور پاسکلن اخ کیلکولیٹر ایجاد. ٹھیک چھا, یس تُہۍ وٕنکٮ۪نس سکرینس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ چھو ہٮ۪کان. اخ کیلکولیٹر, یہ تہِ اوس اخ کیلکولیٹنگ ڈیوائس. ٹھیک چھا, یس کیلکولیشن خاطر استعمال اوس یوان کرنہٕ. ام پتن چھُ چارلز بیبیج, جس کو ہم کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ڈیجیٹل کمپیوٹر. ہو از دا فادر آف کمپیوٹر؟ تو ہم چارلز بیبیج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 1852 مز اینالٹیکل انجن یہ گۄڈنیُک کمپیوٹر. ٹھیک چھا, تو امس چھِ أسۍ ونان ام سی چارلز بیبیجس چھِ أسۍ ونان یہ ہسا چھُ فادر آف دا کمپیوٹر. اسی کو ہم فادر آف کمپیوٹر کہتے ہیں. تو 1822 میں انہوں نے اینالیٹیکل انجن, ٹھیک ہے, ایجاد کیا. تو اس کو ہم پہلا کمپیوٹر کہتے ہیں. تو اس کو چارلز بیبیج نے بنایا, اور چارلز بیبیج کو ہم فادر آف کمپیوٹر کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا کیا ہسٹری کس کی؟ کمپیوٹرز. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ماڈرن ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی بات کی, کل ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی. تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ جو فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز ہے, بعد میں سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز ہے. فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا گیا, وہ بھی اس میں ہے. چلو ہم بعد میں ہم جنریشنز کی بات کرتے ہیں, جنریشنز آف کمپیوٹرز کی. کل بھی میں نے بتایا اس ڈیٹ کے بارے میں, آپ لوگ مختلف بکس میں مختلف ڈیٹ یعنی ایئرز پاؤ گے.
یہ کہیں سیم نہیں ملے گا. نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں issue نہیں ہے, یہ بھی لکھ سکتے ہو آپ, وہ بھی لکھ سکتے ہو آپ, جس بک میں جو لکھا ہوگا. لیکن مین چیز جو وہی فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز کی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ویکیوم ٹیوبس کا ویکیوم اور سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز کی میں کس چیز ٹرانزسٹرز, ٹرانزسٹرز کا استعمال کیا. اور فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز میں کن چیزوں کا استعمال کیا گیا؟ انٹیگریٹڈ سرکٹس. انٹیگریٹڈ سرکٹس. وہ لو اسکیل, اسمال اسکیل اور میڈیم اسکیل انٹیگریشن ہوا کرتی تھی, کیونکہ اکی ساتھ چپ کیا یتھ مز کیا ہیکو ہتھ بت تو ساس بت سرکٹس ڈیزائن کرت. پہلی جو چپ بنی اس میں 5-8 ڈیوائسز ہوتے تھے, بعد میں اس کو امپروو کیا گیا 100s تک, اس کے بعد 1000. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے سرکٹس ہم ایک چھوٹی سی چپ پہ ڈیزائن کرتے ہیں. تو جو موبائل کبھی, جو کمپیوٹر کبھی ایک فٹ بال میدان جیسا بڑا ہوتا تھا, ایک بڑی بلڈنگ میں اس کی سرکٹری پھیلی ہوئی ہوتی تھی, تو وہ آج کل ہم ایک جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو فورتھ جنریشن اور ففتھ جنریشن کی بات ہم لوگوں نے کل کی کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور وہ آ گئی. تو ہم کوئک ریوائز کر رہے ہیں, باقی کچھ نہیں. فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوب آپ یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے. دیکھو کانسیپٹ جب کلیئر ہوگا, ضروری نہیں کہ آپ یہی ورڈز لکھیں, یہی ورڈز نہیں لکھنے, بلکہ اگر آپ لوگوں کا کانسیپٹ ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے چیزوں کو یاد رکھا ہے, تو آپ لوگ لکھیں گے. جب آپ ویکیوم ٹیوبس لکھو گے لکھو گے, ٹھیک ہے. دیٹ مینس ہاں اس کو فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز کا کانسیپٹ ہے کہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز اس ایئر سے اس ایئر تک بنائے گئے اور ان میں ویکیوم ٹیوبس کا استعمال کیا گیا. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ایک فرسٹ جنریشن کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے. ہاں, کل بھی میں نے آپ کو اس سے بھی ایک اچھی امیج دکھائی. ایک بہت ہی بڑی ایریا پہ ایک کمپیوٹر پھیلا ہوا تھا, تو آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. بعد میں سیکنڈ جنریشن کی بات کی ہم لوگوں نے, تو اس میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا؟ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوبس کے بدلے ٹرانزسٹرز کا استعمال کیا. ان کا سائز کم تھا, ان کی ہیٹ پروڈکشن کم تھی, وہ ساری چیزیں. تو یہ ایک سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر آپ دیکھ سکتے ہو. تو اسی طریقے سے تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز میں کیا آ گئے؟ انٹیگریٹڈ سرکٹس چپس جن کو ہم کہتے ہیں. تو ان میں thousands آف ٹرانزسٹرز کو ہم ایک سنگل چپ پہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. پہلے تو اسمال اسکیل پہ ہوتا تھا, بعد میں لارج اسکیل, بعد میں اسکیل, بعد میں الٹرا لارج اسکیل. تو تھرڈ جنریشن میں یعنی لو اسکیلڈ تھے, میڈیم اسکیلڈ تھے. تو اس کے بعد جو فورتھ جنریشن میں ہے ان میں مائکرو پروسیسرز کا استعمال کیا گیا, ٹھیک ہے. مائکرو پروسیسرز کا استعمال کیا گیا, وہاں پہ ہم ایک سنگل چپ پہ سارے سرکٹس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, اور اس کو عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے فورتھ جنریشن کمپیوٹرز ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارا لیپ ٹاپ ہے, ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز. اور ففتھ جنریشن کی بات ہم لوگوں نے کی, ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے سکتے ہیں. تو ایسے ہم لوگ کہتے ہیں. تو کمپیوٹر کی فل فارم کیا ہے؟ کمپیوٹر کی فل فارم کیا ہے؟ دیکھو کسی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, یہ سمجھنے کے لیے. یہ کوئی آتھنٹک چیز نہیں ہے کہ ہاں یہ, کیونکہ ہم لوگوں نے کمپیوٹر کی آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر ورڈ کہاں سے آیا ہے, اور ہاں سے آیا ہے, وہ ہے. لیکن یہ والی جو فل فارم ہے نا, یہ آپ سمجھنے کے لیے یاد رکھو گے. باقی یہ کسی ڈکشنری میں یا کسی اور چیز میں یا اس طرح سے رائج نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کامنلی آپریٹنگ مشین, particularly used for ٹیکنیکل ایجوکیشنل ریسرچ. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ, ٹیکنالوجی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. یہاں پہ اس نے لکھا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشنل. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں پہ لکھی ہوگی یا کسی نے, یہ ایسے ہی سمجھنے کے لیے کہ کامنلی آپریٹنگ مشین particularly used for technology education and research, جس کو ہم ٹیکنالوجی ایجوکیشن اور ریسرچ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں, اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے اس کو. اس کے بعد ہم دوسری ایک سلائڈ دیکھیں گے. ہاں, یوزز آف کمپیوٹرز.
تو آپ لوگوں کو زیادہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یوزز آف کمپیوٹرز کیا ہے آج کل کی دنیا میں, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ کمپیوٹرز کا ہم کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں. یہ Yes. ورڈز میں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ لوگ 11th کے اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں کو اس بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے ایجوکیشن, کیا آپ لوگ اس وقت جو استعمال کر رہے ہو کمپیوٹرز کا, آج کل کی اس دور میں آپ لوگ کمپیوٹرز استعمال کر رہے ہو, تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ کیسے اس کو ٹیچنگ اور ریسرچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ لوگ ایگزامپل دے سکتے ہو کہ اس وقت آپ لوگ ایک کمپیوٹر کی مدد سے اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن کی مدد سے آپ لوگ پڑھ رہے ہو, یا آپ شام کو یوٹیوب کا سرچ کرتے ہو, آپ لوگ ویب سائٹس دیکھتے ہو جہاں پہ آپ لوگوں کو ایجوکیشن کے ریلیٹ یعنی کوئی بھی کنٹینٹ ملے گا, کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی کنٹینٹ ملے گا. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ دس از بیکاز آف دا کمپیوٹرز. یا آپ Computer. گھر بیٹھے آپ لوگ کلاس لے رہے ہو, تو یہ کیا ہے؟ یوز آف کمپیوٹرز. Computer. اگر کسی نے فار ایگزامپل امریکہ میں کوئی بک لکھی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ اس کو اپلوڈ کرے گا کس پہ؟ انٹرنیٹ پہ. آپ میں بیٹھے آپ اس بک کو پڑھ سکتے ہو. یا کسی نے تامل ناڈو میں کوئی ویڈیو بنایا, ٹھیک ہے, کوئی اچھا ویڈیو ہے آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہے, وہ اس کو یوٹیوب پہ ڈالے گا, آپ شام کو اس کو دیکھ سکتے ہو. دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے یعنی یوز. آپ لوگوں کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہو, آپ لوگ سی ڈیز کا استعمال کرتے ہو, آپ لوگ یعنی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو, آپ لوگ انٹرنیٹ پہ مختلف ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. تو ہم اس طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. کس چیز میں؟ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن میں تو آپ لوگ یہ لکھو گے کہ کمپیوٹرز آر یوزڈ ان ٹیچنگ اینڈ ریسرچ. دا اسٹوڈنٹس آپ لکھیں تو بات یہ ضروری نہیں کہ یہی ٹیکسٹ جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے یہی آپ لکھیں, نہیں. سرچ دا ویڈیو فرام دا یوٹیوب ایک ایپلیکیشن ہے, ایک پورٹل ہے, جس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایجوکیشن گین کرتے ہیں. ہاں, کوئی بھی یعنی خالی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ نہیں. ہاں ایجوکیشنل, یہاں پہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ویڈیو ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو, چاہے وہ کسی بھی کونے سے بنایا گیا ہوگا. تو یہ پہلے پاسبل نہیں تھا. تو یہ آپ لوگ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہو, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ لوگ 11th کے اسٹوڈنٹس ہو, آپ لوگ یہ چیزیں آرام سے کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے ایجوکیشن میں تو کمپیوٹر سے یوزڈ ان, جیسے آپ اپنے کمپیوٹر لیب کا استعمال کرتے ہو, آپ اپنے اسکول میں یا اپنے گھر میں لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے اور کمپیوٹر سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. ابھی تک ہم لوگ کہتے تھے کہ کمپیوٹر کیا ہے, کہ ہم لوگ شاید اس سے ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ سیکھیں گے, لیکن کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہو, یعنی ہر کوئی چیز کر سکتے ہو. آپ لوگ گھر بیٹھے جاب کر سکتے ہو, آپ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہو, آپ گھر بیٹھے انٹرٹینمنٹ کا مزہ لے سکتے ہو, ایسے تو دنیا کی خبریں حاصل کر سکتے ہو, ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہو. اسی طریقے سے بینکس میں آپ لوگ دیکھتے ہو کہ اس وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ گھر بیٹھے بینکنگ کرتے ہیں. پہلے تو لائن میں جانا پڑتا تھا, بعد میں وہاں پہ وہ ریکارڈ سرچ کرتا تھا, لمبی لائنیں ہوا کرتی تھی بینکس میں, بہت پرابلم ہوتی تھی لوگوں کو. لیکن آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گھر بیٹھے اپنے ایپ کا استعمال کرتے ہیں, ایک اکاؤنٹ سے پیسے ڈالتے ہیں دوسرے اکاؤنٹ میں. اے ٹی ایم کا ہم استعمال کرتے ہیں. یہ کس سے پاسبل ہوا؟ یہ کمپیوٹر سے پاسبل ہوا, انٹرنیٹ سے پاسبل ہوا. تب جا کے ہم لوگ اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں اور اپنے پیسے نکالتے ہیں یا پیسے بھرتے ہیں. ایسے جیسے اے ٹی ایم کی مشین ہوتی ہے, وہ پیسے دیتی ہے وہاں سے, مشینیں ایسے جو پیسے لیتی ہے, ٹھیک ہے. پیسے بھرنے کے لیے ہمیں بینک میں جانا پڑتا تھا. آج کل ہم ان مشینوں کا استعمال کرتے ہیں. تو آن لائن بینکنگ یا اینی وائر بینکنگ, آج کل ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم پیسے لے سکتے ہیں, پیسے دے سکتے ہیں آرام سے. یہ ہے بینکس کا. اسی طریقے سے ہم لوگ کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ, ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ بناوان مثال ویڈیوز بناوان کا, ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں, فیس بک کے ذریعے دیکھتے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں, باقی جو ویب سائٹس ہے وہ باقی جو ویب پورٹلز ہے, تو ان سے بھی ہم لوگ
entertainment اور ہم ریفریش ہو جاتے ہیں اس سے, ہم انجوائے کرتے ہیں اس سے. تو یس سر. تو اسی طریقے سے ہاں یہ کچھ پکچرز اس نے دکھائی ہے کیسے استعمال کرتے ہیں. تو زیادہ تر ہم لوگ یہاں پہ پڑھائی کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے. تو ایٹ ہوم ہم کیا کرتے ہیں, ہم پرسنل جو گھر کی انفارمیشن ہوتی ہے, دکان کی انفارمیشن ہوتی ہے, اپنے ہوم بجٹ ہوتے ہیں, اپنے چھوٹی موٹی دکان ہوتی ہے, ہم وہاں پہ کیا اپنے حساب و کتاب اس پہ رکھ سکتے ہیں, اپنی پرسنل انفارمیشن سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں. اپنے کوئی لیٹر لکھنی ہوگی کسی کو, ہم گھر بیٹھے اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر سے پرنٹ کر کے اس کو ای میل بھیجنا ہوگا کسی کو. ٹھیک ہے, تو اپنے ہم بہت سارے کاموں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پرنٹ کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, ہم لوگ اپنے گھر کے ریکارڈز جو حساب و کتاب ہوتا ہے اپنے گھر کے بزنس کا, جو ہمارے گھر کے ساتھ گھر والے ہمارے جس بزنس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ہم اس کا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کے بجٹ کا رکھ سکتے ہیں, ہم ہوم پہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہاں کمپیوٹرز ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. باقی میڈیکل دیکھو, ہم آج کل آن لائن, جیسے آج کل حالات خراب ہے, آن لائن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ڈاکٹر کی صلاح رکھ سکتے ہیں, ڈاکٹرس کی اپائنٹمنٹ, جیسے ایمز کے ڈاکٹرز ہوں گے, ہماری ہم لوگ اپنے ریکارڈز, میڈیکل ریکارڈز کسی دوسرے ملک کے ڈاکٹر کو بھیج سکتے ہیں, وہ ہمیں وہاں سے صلاح دے سکتے ہیں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں نا, فار ایگزامپل آپریشن کو وہ کہیں کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں, وہ آن لائن آتے ہیں اور وہ بعد میں کیا کرتے ہیں, وہ آپریشن کرتے ہیں. آپریشن یعنی وہ کسی اسسٹنٹ کوئی یہاں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں کہاں پہ کیا کرنا ہے, تو ایسے وہ ان کا علاج کرتے ہیں. یا اسی طریقے سے پیشنٹس کی ہسٹری یا پیشنٹس کا ریکارڈ, جیسے سورا کی بات ہم لوگ کریں, سورا میں ہم لوگ پہلے ٹیسٹ کرنے جاتے. ٹھیک ہے, پہلے تو بعد میں ہمیں ایک چکر لگانا پڑتا تھا کہاں, وہاں جانے میں. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ہمیں ایک دن اس میں کاٹنا پڑتا تھا, اب ٹیسٹ کا رپورٹ لانا ہے. لیکن آج کل وہ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ پیشنٹ کا جو اپڈیٹ کرتے ہیں ان کے پورٹل پہ, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ٹیسٹ رپورٹ کیا کر سکتے ہو, پرنٹ گھر پہ بھی کر سکتے ہو, یا اپنے موبائل میں بعد میں سیو کر سکتے ہو. تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اور کمپیوٹرز کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ڈائگنوسس میں, جیسے آج کل جو ہے نا اس کران اللہ تعالیٰ بچے یو ایس جی باقی یم چیز کران, یم کم سے کران, جو انٹرنل کہاں پہ کیا پرابلم ہے پیشنٹ کی, وہ ہم کمپیوٹر کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں. یس سر. یو ایس جی ہے یا ایم آر آئی ہے, باقی اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے. تو ان چیزوں کے لیے ہم لوگ ڈائگنوسس کے لیے ہم کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں. جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا پرابلم ہے, کہاں پہ پرابلم ہے, تو تب جا کے علاج ہو سکتا ہے. تو کمپیوٹرز اس میں بیسٹ استعمال ہوتے ہیں, بڑے بہترین طریقے سے استعمال ہوتے ہیں ڈائگنوسس. ٹھیک ہے, کہ اور پیشنٹ کی ہم پوری ہسٹری لکھ سکتے ہیں, وہ ریکارڈ رہتا ہے کہ کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوا اس پیشنٹ کا, وہ پورا کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے. تو بعد میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی پیشنٹ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی ساری انفارمیشن, اس کو کیا ٹریٹمنٹ ملا ہے اور کس چیز سے امپرومنٹ ہوئی ہے, کس سے نہیں ہوئی ہے, وہ پورا کا پورا ایک کمپیوٹر میں اس کا سٹور رہتا ہے. فیوچر میں اس کو علاج میں آسانی ہوتی ہے. تو ایسے کاموں کے لیے ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ برابر ایک ایسے لکھ سکتے ہو اس پہ. ٹھیک ہے, یس سر. جیسے ایسی مشینیں ہوا کرتی ہیں نا جو کنڈیشنز کو مانیٹر کرتا ہے, کہاں پہ کیا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کتنا ہے, باقی چیزیں, ہم آرگن سب اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو آپ لوگ خود بھی واقف ہو ان چیزوں سے. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا پڑھا, کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر. ہاں, کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹرز میں ہم نے پڑھا اسپیڈ کے بارے میں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا کہ ہم جب کمپیوٹر کی سپیڈ میجر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سیکنڈز میں نہیں کرتے ہیں, ہم ملی سیکنڈز میں نہیں کرتے ہیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کی سپیڈ میجر کرنا کس میں, مائکرو سیکنڈز, پیکو سیکنڈز اینڈ نینو سیکنڈز. ٹھیک ہے,
تو یہ ہے کمپیوٹر کی سپیڈ, کیونکہ کمپیوٹر بہت ہی تیز کام کرتا ہے. 100 ایکوریسی اس کی کیا ہوتی ہے, 100% ہوتی ہے. 100%. ہاں, غلط جواب یہ دے سکتا ہے, غلط رزلٹ یہ دے سکتا ہے, یا تو پروگرامر نے غلط انسٹرکشن دی ہوگی, یا تو یوزر نے ان پٹ ڈیٹا غلط دیا. غلط دیا ہوگا. ورنہ جو کمپیوٹر جو ہمارا ہے 100% ایکوریٹ رزلٹ. اسٹوریج, تو کمپیوٹر سٹور کر سکتا ہے ڈیٹا کو, ہیوج کلیکشن آف ڈیٹا کو سٹور کر سکتا ہے. کل بھی میں نے بات آپ کو بتائی کہ اگر یعنی کمپیوٹرز نہ ہوتے تو وٕنکٮ۪نس آسان بینکن, ملٹی نیشنل آرگنائزیشنن, گورمنٹ آرگنائزیشنن آسان پیوان وٕنکٮ۪نس یعنی بج بج بلڈنگ بناونہِ کمن چیزن خاطر, فائل سٹور کرنے, ریکارڈ سٹور کرنے خاطر. اور وہ ہم ایک چھوٹی سی جو ایک بلڈنگ میں جتنی فائلز ہمیں سٹور کرنی پڑتی, ہم ان کو ایک چھوٹی سی ڈسک میں سٹور کرتے ہیں. اور کمپیوٹر تھکاوٹ کے بغیر جو ہے ایررز کریٹ کرنے کے بغیر گھنٹوں کام کر سکتا ہے, اور اس کی ایکوریسی میں کوئی فرق نہیں آئے گی. ایکوریسی سے وہ پہلا کام کرے گا, ٹھیک ہے, 10 گھنٹے کے بعد بھی اسی ایکوریسی سے وہ کام کنٹینیو کر لے گا. اس میں ایکوریسی یا ایررز کریٹ نہیں ہوتے. وہ ہم انسانوں کی طرح تھکتا نہیں ہے. ہم جب تھکتے ہیں تو بعد میں کیا کرتے ہیں, غلط رزلٹ دیتے ہیں, ایررز ہونے شروع ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ریممبرنگ, یعنی پاور آف ریممبرنگ, کہ کمپیوٹر چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے, اور کمپیوٹر کے پاس آئی کیو نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ کمپیوٹر سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے, اس کا آئی کیو 0 ہے. تو آئی کیو 0 ہے تو اس کو ہر کوئی کام سمجھانا پڑتا ہے. ایک پروگرامر ہوتا ہے جو کمپیوٹر, جس کو کمپیوٹر کی لینگویج آتی ہے, وہ کمپیوٹر کو سمجھاتا ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں ورسٹائلٹی میں نے آپ لوگوں کو بتائی. اگر انسانس ون نا سا کام ایک ٹائم ونس 50 کام, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کر پائے. لیکن کمپیوٹر کو ہم ایک ایٹ اے ٹائم 5-10 جتنے بھی کام بتا سکتے ہیں اتنے. فار ایگزامپل وہ کمپیوٹر کتنا پریشان ہوتا ہوگا جب رزلٹ نکلتا ہے آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے, ایک تعداد میں اسٹوڈنٹس اس کو پریشان کرتے ہیں, لیکن وہ ہر کسی کو سرو کرتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں سے ایک طرف سے آڈیو چلتا ہے, دوسری طرف سے پرنٹ چلتا ہے, تیسری طرف سے انٹرنیٹ کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے کام وہ ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہے. ورسٹائلٹی آف دا کمپیوٹر, اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی, اس نے ایموشنل گژھان کہین, ٹھیک ہے, پریشانی چھس نہ کہین, فیلنگز چھس نہ کہین, ٹھیک ہے, بڑا پنہ کامہ کران. مثال کے طور پر اسی اتی فون کی ٹینشن گو اتی ٹینشن, ٹھیک ہے, یا اتی ایموشنل کنس گژھِ بحث گژھِ, یا کنٹینیوسلی ہم کام کریں گے پھر تھک جاتے ہیں. ایسی چیزیں کمپیوٹر کے پاس نہیں ہے. ایموشنز کے بغیر ہے, اور اس کی ایکسپیرینس نہیں ہوتی ہے, اس کی فیلنگ نہیں ہوتی ہے, تو وہ اچھی طریقے سے اپنا کام کر لیتا ہے. تو کیسے کام کرتا ہے کمپیوٹر؟ ان پٹ سے ڈیٹا آتا ہے, کہاں پہ چلا جاتا ہے, پروسیسنگ یونٹ میں, کے بعد آؤٹ پٹ پہ چلا جاتا ہے. جیسے میں نے پچھلے دنوں اس کی یہ بتائی, کیا بولتے ہیں اس کو, اس کی بلاک ڈائیگرام ہم لوگوں نے پہلے ہی اس میں بتائی آپ کو, کہ ان پٹ سے ڈیٹا آتا ہے, میموری میں چلا جاتا ہے, پھر کہاں پہ چلا جاتا ہے, اے ایل یو میں, وہاں پہ اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے, بعد میں واپس میموری میں چلا جاتا ہے, میموری سے بعد میں پھر آؤٹ پٹ پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یس سر, سمجھ میں آ رہا ہے, یا میں ایسے ہی بتا رہا ہوں, میں جلدی جلدی اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ پڑھا ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے, ان پٹ یونٹ کون سا یونٹ ہوتا ہے, وہ یونٹ جس سے ہم فیڈ کرتے ہیں ڈیٹا اور انفارمیشن کمپیوٹر کے اندر. ٹھیک ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ان پٹ یونٹ. ان ڈیوائسز کو ہم لوگ کہتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز, اور اس پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروسیسنگ. یہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتایا ہے. ہاں, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, سی پی یو جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم برین آف دا کمپیوٹر بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں. اس میں کیا کیا ہوتا ہے, کنٹرول یونٹ ہوتا ہے, ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ, میموری یونٹ. ٹھیک ہے, کنٹرول یونٹ, ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ اور میموری یونٹ. تین, جیسے ہمارے برین کے 3 حصے ہوتے ہیں, ایک یاد رکھتا ہے, ایک پروسیس کرتا ہے, اور ایک نروس سسٹم ہماری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. اسی طریقے سے کمپیوٹرز کے بھی 3, کمپیوٹر کا بھی برین ہوتا ہے جس کو ہم سی پی یو بولتے ہیں, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بولتے ہیں. تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں, ایک میموری یونٹ ہوتا ہے, ایک ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ ہوتا ہے, اور ایک کنٹرول یونٹ ہوتا ہے.
تو کنٹرول یونٹ کیا کرتا ہے, Control कंप्यूटर इनपुट से कौन सा डेटा आ गया, उसको कहाँ पे स्टोर करना है, पहले किस डेटा को प्रोसेस करना है, फिर किस डेटा को प्रोसेस करना है, किस डेटा को आउटपुट पे भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये सारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है. control unit. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है, वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड और नॉट, वो हम पढ़ना भी है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये काम कौन करता है, ये काम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल Arithmetic logic unit. है. हाँ, मेमोरी यूनिट क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है. जब हम डेटा इनपुट से आता है, वो पहले क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कंप्यूटर में, कहीं पे स्टोर होना चाहिए, तब जाके उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है. तो मेमोरी यूनिट जो होता है वो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. तो बाद में ALU उसको उस पे प्रोसेस करता है, उस पे ऑपरेट करता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके वापस मेमोरी में डाल देता है. आउटपुट में क्या होता है बाद में, आउटपुट यूनिट में जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, हम उसको कैसे देखते हैं, हम उसको आउटपुट डिवाइसेस की मदद से देखते हैं. जैसे मॉनिटर है, जो कुछ Printer. कंप्यूटर में होता है वो हम कहाँ से देखते हैं, मॉनिटर से. जैसे हम कलम से लिखते हैं, कंप्यूटर कैसे लिखता है, प्रिंटर से. Printer से. जुबान से बोलते हैं, कंप्यूटर कैसे बोलता है, स्पीकर से. तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस है जिनकी मदद से हम वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, वो देख पाते हैं. ठीक है, चलो यहाँ तक मुझे लगता है ठीक है. तो